Assalamu alaikum dear students, hope so you all are fine. Now we are going to discuss part B of unit number 14 of focus on comprehension. Read this article by Celeste Beaver taken from New Scientist 14 Feb 2004. 14 Feb के अंदर जो है न्यू साइंटिस्ट मैगज़ीन में क्लिस्ट बेव का ये आर्टिकल है जिसको हम पढ़ेंगे. पीपल लाई मोर ऑन फ़ोन देन बाय ईमेल. क्लिस्ट बीवर ने इस आर्टिकल को लिखा है न्यू साइंटिस्ट मैगज़ीन के अंदर और ये वहाँ से लिया गया है आपकी इस बुक में. ठीक है, इस आर्टिकल का नाम है पीपल लाई मोर ऑन फ़ोन देन बाय ईमेल और इस आर्टिकल के टोटल 10 पैराग्राफ्स हैं. बारी बारी डिस्कस करते हैं. पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. सो communication technologies are far from equal when it comes to conveying the truth. The first study to compare honestly across a range of communication media has found that people are twice as likely to tell lies in phone conversation as they are in emails. पैराग्राफ नंबर 1 में ये बताया गया कि मवासलाती टेक्नोलॉजी बराबरी से बहुत दूर है. जब सच फैलाने की बात करते हैं, मवासलाती मीडिया की एक वसी रेंज पर लोगों की ईमानदारी का मुवाजना करने के लिए जो पहला मुतालिया किया गया उसने बताया कि ईमेल की निस्बत लोग फ़ोन पर 2 गुना झूठ बोलते हैं. यानी कि कोई इस देखो पीपल लाई मोर ऑन फ़ोन देन बाय ईमेल कि लोग ईमेल की बजाय फ़ोन पर ज़्यादा झूठ बोलते हैं. हम किसी पर कॉल पे बात कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त ज़्यादा झूठ बोलने के चांसेस हैं, जबकि ईमेल पे कम. फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं ना तो एविडेंस चाहिए होते हैं उस टाइम, और ईमेल पे जो है और इंसान कुछ एविडेंस से कुछ चीज़ों से बचने के लिए झूठ बोलता रहता है. ईमेल फिर वो तसल्ली से लिखता है, उस पर झूठ नहीं बोलता. ठीक है, तो इसमें 2 डिफरेंस है और ये दोनों ही टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, फ़ोन भी और ईमेल भी. तो मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा झूठ बोले जाते हैं, ईमेल पर कम. पहले पैराग्राफ पर ये बहस की गई. बेसिकली आर्गूमेंटेशन ही है इस पूरे यूनिट में. यूनिट 14 में तो उसका पार्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसका पैराग्राफ नंबर 2 और 3 डिस्कस करते हैं. द फैक्ट दैट ईमेल्स आर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड एंड कैन कम बैक टू हाउंट यू appears to be the key to finding. Left Hancock of Cornell University in Ithaca, New York, asked 30 students to keep a communication diary for a week. In it, they noted the number of conversations or email exchanges they had lasting more than 10 minutes and confessed to how many lies they told. पैराग्राफ नंबर 2 और 3 की ट्रांसलेशन करते हैं. ये हकीकत है कि ईमेल खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाती है और आप तक वापस आ जाती है और आपको परेशान करती है. इस दरियाफ्त में ये बात सबसे अहम साबित होती है. नंबर 3, न्यूयॉर्क में इथाका में कॉर्नल यूनिवर्सिटी के जेफ हैनकॉक एक प्रोफेसर है जिसने 30 तालिब इल्मों को कहा कि वो अपनी 1 हफ़्ते तक की मवासलात का रिकॉर्ड रखें. इसमें उन्होंने जाना कि वो गुफ्तगू या ईमेल जिनके तबादले का दुरानिया 10 मिनट से ज़्यादा था, उन्होंने इकरार किया कि उन्होंने कितने झूठ बोले. अच्छा, अब वहाँ पर न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में ना प्रोफेसर ने इस चीज़ को साबित करने के लिए 10 स्टूडेंट को एक जो है असाइनमेंट दी कि आप लोगों ने डायरी के अंदर लिखना है कि आपने कितने झूठ बोले ईमेल एक्सचेंज करते हुए. और ठीक है, पैराग्राफ नंबर 4 and 5 डिस्कस करते हैं. नंबर 4, Hancock then worked out the number of lies per conversation for each medium. He found that lies made up 14% of emails, 21% of instant messages, 27% of face-to-face interaction, and a whopping 37% of phone calls. His result to be presented at the Conference on Human-Computer Interaction in Vienna, Austria in April have surprised psychologists. Some expected emailers to be the biggest liars, reasoning that because deception makes people uncomfortable, the detachment of emailing would make it easier to lie.
نمبر 4 اور 5 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. نمبر 4 میں وہ کہتے ہیں, لکھا ہوا ہے, ہینکوک نے ہر گفتگو میں بولے گئے جھوٹوں پر کام کیا دونوں طرح کے ذریعہ مواصلات میں. انہوں نے جانا ای میلز کا 14% حصہ جھوٹ ہے, فوری بھیجے گئے پیغامات یعنی کہ میسیجز کا 21% اور بالمشافہ بات چیت کا 27%, اور سب سے زیادہ 37 فون پر جھوٹ بولتے ہیں. اب اس میں اس نے جو ہے سچویشنز دی اور اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ آیا, تو اس ریکارڈ میں یہ رزلٹ آیا کہ موبائل فون پر 37% جھوٹ بولے جاتے ہیں. نمبر 5 میں کیا بتاتا ہے, اس کے ان نتائج کو, اب جو نتائج آئے ہیں طلباء کی طرف سے پروفیسر ہینکوک کو, اس کے نتائج کو آسٹریا کے شہر ویانا میں منعقدہ انسان اور کمپیوٹر کے باہمی اثر پر کانفرنس میں پیش کیا گیا. اس رزلٹ کو ایک کانفرنس میں پیش کیا گیا اپریل میں, جس میں نفسیات دانوں کو حیران کر دیا. کچھ متوقع ای میلر سب سے بڑے جھوٹ بولنے والے ثابت ہوئے, اور انہوں نے اس کا یہ سبب دیا کہ دھوکہ دہی سے لوگ بے چینی محسوس کرتے ہیں. ای میل سے وابستہ دوری جھوٹ بولنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. نمبر 5 میں یہ ڈسکشن تھی. اب نمبر 6, 7 اور 8 کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا جی, 6, 7 اور 8 کا پہلے ٹیکسٹ پڑھتے ہیں, پھر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. Other expected people to lie more in face-to-face exchanges because we are most practiced at that form of communication. But Hancock says it is also crucial whether a conversation is being recorded and could be read, and whatever it occurs in real time. Number 7. People appear to be afraid to lie when they know the communication could later be used to hold them to account. He says this is why fewer lies appear in email than on the phone. Acha, people are also more likely to lie in real time in an instant messages or phone calls. They say than if they have time to think of a response. Says Hancock, he found many lies are spontaneous response to an unexpected demand, such as do you like my dress? اور تینوں کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. دوسرے متوقع لوگوں میں بالمشافہ ملاقاتوں یعنی کہ فیس ٹو فیس کنورسیشن کے تبادلے میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ اس طرح کی قسم کی مواصلات میں یعنی کہ اس طرح کی کنورسیشن کی کی ہم نے زیادہ مشق کی ہے, یعنی کہ ہم یہ روٹین ہے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن, تو اس لیے یہاں پر جھوٹ کم بولے جاتے ہیں. لیکن ہینکوک کہتا ہے کہ یہ بات زیادہ اہم ہے کہ آیا کہ ایک گفتگو کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کو دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے, اور آیا کہ یہ اسی وقت میں وقوع پذیر ہوئی. یعنی کہ جو فیس ٹو فیس کنورسیشن ہے نا, یہ اسی وقت کی جاتی ہے, انسٹنٹ کی جاتی ہے, سوچا نہیں جاتا کہ یہاں پر جھوٹ بولا جائے, تو کم چانسز ہوتے ہیں. نمبر 7, لوگ اور زیادہ خوف زدہ نظر آئے جبکہ اس گفتگو کو دوبارہ استعمال کر کے ان کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے. وہ کہتا ہے اسی وجہ سے فون کی نسبت ای میلز پر کم جھوٹ ظاہر ہوتے ہیں, یعنی کہ ای میل لکھنے میں ٹائم لگتا ہے تو کال پر جو ہے زیادہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. 8واں, حقیقی وقت میں لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں ایک فوری پیغام یا فون کال پر. اچھا, بجائے اس کے کہ جب ان کے پاس رد عمل دینے کا وقت ہو. ہینکوک کہتا ہے اس نے جانا کہ کئی جھوٹ ایک فی البدیہہ رد عمل تھے, ایک غیر متوقع تقاضا کے, جیسا کہ کیا آپ کو میرا لباس پسند ہے. 9 اور 10 دیکھتے ہیں. نمبر 9, Hancock hopes his research will help companies work out the best ways for their employees to communicate. For instance, the phone might be the best medium for sales where employees are encouraged by stretch the truth. But given his result work appraisals where honesty is a priority, might be best done using emails. اچھا جی, a sales person with headset talking at her post, پتہ نہیں کیا. اچھا, 9-10 میں وہ کہتا ہے ہینکوک یہ امید رکھتا ہے کہ اس کی تحقیق کمپنیز کی مدد کرے گی, یعنی کہ جو اس نے تحقیق کی ہے نا, لوگ کہاں زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, تو یہ کمپنی کی بہت ہیلپ کرے گی تاکہ وہ اپنے ملازمین کی کمیونیکیشن کی بہتری کے لیے کام کر سکے. مثال کے طور پر فون ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے کاروبار کو بڑھانے کا, جہاں پر ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ
کہ وہ سچ کو کھینچے. 10واں لیکن اس کے نتائج کی روشنی میں فیصلہ سازی جہاں ایمانداری فوقیت ہو اچھے طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے ای میلز کو استعمال کرتے ہوئے. اب یہ دیکھو اس یونٹ کے اندر اس یونٹ کا نام کیا تھا بھلا؟ پیپل لائی مور آن فون دین بائی ای میل. لوگ زیادہ فون پر جھوٹ بولتے ہیں کہ ای میل کی بجائے. اب یہ آرگومنٹ تھی پروفیسر ہینکوک کی، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس کے سائیکولوجسٹ تھے اور بھی لوگ تھے. تو اب یہ آرگومنٹ تھی. ابھی اس چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ آرگومنٹ کس قسم کی ہوتی ہے. اس چیپٹر میں ہم نے یہ سیکھا کہ آرگومنٹیشن کس کائنڈ کی ہوتی ہے. اب یہاں پر ہمیں ڈیفرنٹ طریقے بتائے گئے ڈیفرنٹ جگہوں پر. اس کی ریسرچ تھی نا، تو اس نے اس کے مطابق ہینکوک کی ریسرچ کے مطابق بتایا گیا. تو مزید آرگومنٹ چلتی رہی کہ لوگ زیادہ کہاں جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کا جو مین نتیجہ اور کنسیکوینس نکلا وہ یہ تھا کہ زیادہ جھوٹ لوگ جو ہیں فون پر بولتے ہیں. اور اس کی ریسرچ سے وہ ہینکوک سمجھتا ہے کہ کمپنیز کو زیادہ فائدہ ہوا ہے. کمپنیز تاکہ اپنے امپلائیز کو اویئر کر سکے کہ بھئی سچ کا ساتھ دیں اور ایمانداری سے کام کریں. سو یہ تھا ہمارے یونٹ کی ٹرانسلیشن. ہوپس آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اس کی ایکٹیویٹیز بھی اس یونٹ کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں ود دی سولوشن آف دیئر آنسر. اور جو اس کے کوشچنز ہیں نا سیکوینس سے 5-7 دیے ہوئے ہیں. آپ نے ان کوشچنز کو اسکپ نہیں کرنا، اچھے سے لرن کرنا ہے، کیونکہ پیپر کے اندر 30 مارکس کے یہ کوشچن سیکوینس کے ساتھ پوچھے جا سکتے ہیں. اس کی سمریز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں جو میرے پاس تھی. ان سمریز کو آپ نے اچھے طریقے سے لرن کر لینا ہے اور کچھ بھی نہیں اسکپ کرنا. میں امید کرتا ہوں آپ کو پورا یونٹ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. کیپ شیئرنگ دس ویڈیو ود یور کلاس فیلوز. بیسٹ آف لک. گڈ بائے.